اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پریپوزیشن کے اوپر بات کروں گا۔ فرسٹ ایئر کا جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایبٹ آباد کا جو پیپر ہوگا سالانہ پیپر، اس میں فرسٹ ایئر کے ایک 5 مارکس کا کوشچن آتا ہے جو کہ عام طور پر پریپوزیشن کے اوپر بیس کرتا ہے۔ آج کا ویڈیو لیکچر جو ہے وہ بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کارآمد ہے، اور جنرل انگلش سیریز میں بھی اس کو ہم ڈالیں گے، کوئی بھی اس کے لیے سیکھ سکتا ہے۔ آپ کے سامنے جو بک میں نے اوپن کی ہوئی ہے، یہ ریمنڈ مرفی کی جو بک ہے اس کی ایکسرسائز ہے، یونٹ نمبر 120۔ ریمنڈ مرفی کی بہت سی بکس ہیں، جیسے انگلش ان یوز، انٹرمیڈیٹ انگلش گرامر، اسینشیل انگلش گرامر، اور یہ بہت ہی ایزی لینگویج میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے کئی طرح کے ایڈیشن ملتے ہیں۔ لو پرائس ایڈیشن بھی ہے، ہائی پرائس ایڈیشن بھی ہے، اور یہ ایزیلی مل جاتی ہے مارکیٹ سے۔ یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، اور اب ہم اس کی جلدی سے بات کرتے ہیں پریپوزیشن کی۔ یہ جو 3 پریپوزیشن آپ کے سامنے ہیں، یہ ٹائم کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ یہی جو پریپوزیشن ہیں پلیس کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، پلیس کے لیے مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیٹ سے ایٹ ہے، جیسے ایٹ دا ڈور، ٹھیک ہے، ہو از ایٹ دا ڈور، ایٹ دا بس اسٹاپ، تو اس صورت میں یہ ایٹ لگ رہا ہے پلیس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آن جیسے ہوتا ہے آن دا وال، یہ دیکھیں یہ بھی پلیس ہے۔ اور ان بھی جیسے 3 ڈائمینشنل جگہ ہوتی ہے، جیسے ویئر از علی، علی از ان دا روم۔ لیکن یہاں پہ آج جو بات ہوگی وہ پلیس کے حوالے سے نہیں ہوگی، بلکہ ٹائم کے حوالے سے ہوگی۔ ٹائم میں یہ یاد رکھنا ہوگا آپ کو کہ جو کلاک ٹائم ہوتے ہیں اس کے لیے ہم ایٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے 5 o'clock، ٹھیک ہے، اور جیسے 2 o'clock، 3 o'clock، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اور جو آپ کا ڈے اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے، ڈے اینڈ ڈیٹ، ڈے اینڈ ڈیٹ، اس کے لیے آن کا استعمال کیا جاتا ہے، آن، ٹھیک ہے۔ اور جو منتھ ہوتے ہیں، جیسے اپریل ہے، یا کوئی سن ہوتی ہے جیسے 1968 ہے، ان کے لیے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اگزامپل دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ۔ دے ارائیوڈ ایٹ 5 o'clock، ٹھیک ہے، 5 بجے وہ پہنچ گئے۔ دے ارائیوڈ آن فرائیڈے، دیکھا ڈے آ گیا، جیسے ہی ڈے آئے گا یا ڈیٹ آئے گی آن لگ جائے گا۔ دے ارائیوڈ ان اکتوبر، یہ دیکھا منتھ۔ دے ارائیوڈ ان 1968، تو ان 2 کے ساتھ دیکھیں ان لگے گا۔ اور بھی آگے استعمال میں کرتا جاؤں گا، آگے ایکسرسائز بھی کریں گے ہم۔ وی یوز ایٹ فار دا ٹائم آف ڈے، ٹھیک ہے، ایٹ 5 o'clock، ایٹ 11:45، ٹھیک ہے، ایٹ مڈ نائٹ، ایٹ لنچ ٹائم، ایٹ سن سیٹ۔ چلے یہ تو فرمولے میں نہیں آئیں گے، آپ کو ایک طرح کی میمورائز ہی کرنی پڑیں گی، لیکن جو پہلے والی ہیں وہ ایٹ جو ہے کلاک ٹائم، یعنی چھوٹا ٹائم جو ہوتا ہے اس کے لیے آتی ہے۔ آن کا میں نے پہلے بتایا تھا ڈیز اینڈ ڈیٹس، ٹھیک ہے، آن فرائیڈے، آن فرائیڈیز، آن 12th of March 1991۔ تو یہ ابھی 1991 تو کے ساتھ تو ان آئے گا، لیکن یہاں چونکہ ڈیٹ آ رہی ہے 12 مارچ، اس حساب سے پھر یہ آن لگ رہا ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، آن کرسمس ڈے، دیکھا یہ ڈے لگا ہوا ہے تو یہ لگ گیا، آن کرسمس ڈے۔ اچھا آن مائی برتھ ڈے، یہ ڈے ہے، دیکھیے آن مائی برتھ ڈے۔ اب ان فار لانگر پیریڈس آف ٹائم، ٹھیک ہے، جیسے اگزامپل دیا انہوں نے منتھس، ایئرز، سیزنس، تو یہ بڑا ٹائم ہے، تھوڑا سا لارجر ٹائم ہے، اس کے لیے ان لگے گا، جیسے ان اکتوبر۔ تو اب اکتوبر کے وجہ سے آپ 12 منتھس ہیں، ان میں سب میں آپ ان لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان 1968۔ اچھا ان ونٹر، ٹھیک ہے، موسم کا بتا رہے ہیں۔ ان 1970s، یعنی 1970 کی دہائی میں، یعنی پورا جو 71، 72، 73 یہ سارے سال ہیں۔ ان دا 18th century، ان دا مڈل ایجز، اس طرح۔ تو اب آگے دیکھیے، وی یوز ایٹ ان دیز ایکسپریشنز، کچھ فکس ایکسپریشنز ہیں، جملے ہوتے ہیں، ان میں ابھی ایٹ لگتا ہے، جیسے ایٹ نائٹ آپ کہتے ہیں، ایٹ دا ویکینڈ، ٹھیک ہے، ایٹ ویکنڈز، یہ ویسے برٹش انگلش میں ہوتا ہے، امریکن انگلش میں آن دا ویکینڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ایٹ کرسمس، اب ایٹ کرسمس اور ایٹ ایسٹر، یہ جیسے ہمارے ہاں عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں 4-5، تو اگر آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں ان عید کی چھٹیوں میں آپ کیا کریں گے، تو آپ کا سینٹنس اس طرح ہوگا، واٹ ول یو ڈو ایٹ دس عید، ایٹ دس عید۔
اس کا مطلب ہے ساری چھٹیاں ہوں گی، لیکن اس میں ایک عید کا دن بھی ہوتا ہے جیسے جس میں ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے پھر آن عید ڈے کا آ جائے گا. دیکھیں آن عید ڈے، اس میں ڈے کی وجہ سے آن آ جائے گا. ویسے وہ ایٹ ہوگا، ایٹ عید. اسی طرح ایٹ کرسمس، ایٹ ایسٹر. لیکن یہ دیکھیں لکھا ہے بٹ آن کرسمس ڈے، یعنی کرسمس کی جو 4-5 چھٹیاں ہوں گی ان سب کو ملا کے ایٹ کرسمس کہیں گے، لیکن خاص جو کرسمس کا دن ہوتا ہے جیسے 25 دسمبر ہے تو اس کو ہم کہیں گے آن کرسمس ڈے. اسی طرح ایٹ دا مومنٹ بول سکتے ہیں ہم. ایٹ پریزنٹ، یعنی ایٹ پریزنٹ کا مطلب ابھی فی الحال. واٹ آر یو ڈوئنگ ایٹ پریزنٹ. یا آپ کہتے ہیں ایٹ پریزنٹ آئی ایم ناٹ فری، ابھی میں فری نہیں ہوں، اس وقت میں فری نہیں ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ ایڈیومیٹرک ایک طرح کی فریزز بن جاتی ہیں، ان کو آپ کو میمورائز ہی کرنا ہوگا. یہ تو کچھ سینٹنسز ہیں جن میں استعمال کیا، مثلا آئی ڈونٹ لائک گوئنگ آؤٹ ایٹ نائٹ، راتوں کو مجھے باہر جانا پسند نہیں ہے. ول یو بی ہیئر ایٹ دا ویکینڈ، ویکینڈ پہ آپ آؤ گے، ادھر آؤ گے. ویکینڈ کا مطلب ہوگا اتوار والے دن آپ آؤ گے. ڈو یو گیو ایچ ادر پریزنٹس ایٹ کرسمس، جب کرسمس آتی ہے تو آپ لوگ ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیتے ہو. مسٹر بین از بزی ایٹ دا مومنٹ، ایٹ پریزنٹ. یہ دونوں فکرے لگ سکتے ہیں، فریزز لگ سکتی ہیں کہ مسٹر بین جو ہے اس لمحے بزی ہیں. لیز اینڈ آئی ارائیوڈ ایٹ دا سیم ٹائم. اچھا اس کتاب میں یہ جو میں جس کتاب کی میں آپ کو ایکسرسائز پڑھ کے سنا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کی ایگزامپل سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ ایکسرسائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے نوٹ دیٹ وی یوزلی آسک وٹ ٹائم، ناٹ یوزلی ایٹ وٹ ٹائم. یعنی اسپوکن انگلش یا کنورسیشنل انگلش یا کلوکیل انگلش جسے ہم کہتے ہیں روزمرہ کی انگریزی، ویسے تو سوال بننا چاہیے ایٹ وٹ ٹائم. مثلا یہ دیکھیں وٹ ٹائم آر یو گوئنگ آؤٹ دس ایوننگ، یعنی کس وقت آپ شام کو باہر جائیں گے. ایکچوئل فکرہ ہونا چاہیے ایٹ وٹ ٹائم، ایٹ وٹ ٹائم. لیکن ایٹ کو ڈراپ کر کے الپٹیکل سینٹنس بنایا جاتا ہے، اور یوزلی یہ ان کا ایک محاورہ ہے انگلش نیٹو اسپیکر کا کہ وہ اس طرح بولتے ہیں وٹ ٹائم آر یو گوئنگ آؤٹ دس ایوننگ. پھر ایک اور ایکسیپشن یا دے رہے ہیں یا رولز دے رہے ہیں، ان دا مارننگ آپ کہیں گے، ان دا آفٹرنون، ان دا ایوننگس. یہ الگ سے آپ کو یاد کرنا ہوگا. I'll see you in the morning. Do you work in the evenings؟ شاموں کو آپ کام کرتے ہیں. اچھا اب آگے دیکھیے، لیکن یہ دیکھیے آن فرائیڈے مارننگ، تو اب یہ مارننگ کے ساتھ ویسے تو ان آئے گا، یہ دیکھیے ان لگا ہوا ہے، لیکن چونکہ فرائیڈے کا لفظ آ گیا پیچھے تو ڈے کا لفظ آیا، ڈے کے ساتھ آن آتا ہے. تو آن فرائیڈے مارننگ یعنی فرائیڈے کی جو شام ہوگی، جمعے کی جو شام ہوگی اس وقت آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، آن سنڈے آفٹرنون، آن منڈے ایوننگس. اوکے، I'll be at home on Friday morning. We do not use at, on, in, before, last, next, this, very, every. تو یہ دیکھیں ایکسیپشن دی ہے، ان سے پہلے کوئی پریپوزیشن نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، I'll see you next Friday. اب ہم یہ نہیں کہیں گے I'll see you on next Friday. تو یہ ایکسیپشن، حالانکہ دیکھیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈے کے ساتھ فرائیڈے جیسے آن لگتا ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے نیکسٹ آ گیا ہے تو ایک نیا رول اپلائی ہوگا کہ نیکسٹ سے پہلے کوئی پریپوزیشن نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دیکھیے دے گاٹ میریڈ لاسٹ مارچ. ویسے مارچ کے ساتھ آئے گا ان مارچ، لیکن چونکہ اس سے پہلے لاسٹ آ گیا ہے تو اب کوئی پریپوزیشن نہیں لگے گی. دے گاٹ میریڈ لاسٹ مارچ. اچھا یہ بھی ایک آپ کو میمورائز کرنی پڑیں گی چیزیں. دیر از نو رول کہ ان اے فیو منٹس ہم کہتے ہیں انگلش میں، ان 6 months ایٹسٹرا. اچھا یہ دیکھیے دا ٹرین ول بی لیونگ ان اے فیو منٹس، چند منٹوں کے بعد گاڑی چلی جائے گی. جیک ہیز گون اوے، ہی ول بی بیک ان اے ویک، ایک ہفتے کے اندر وہ آ جائے گا. اے ویک فرام ناؤ. شی ول بی ہیئر ان اے مومنٹ. یہ دیکھیں یہ بورڈ میں انہوں نے ٹائپ کیا ہے ان اے مومنٹ، تو کسی لمحے بھی وہ یہاں آ جائے گی. یو کین آلسو سے ان 6 months ٹائم، ان اے ویکس ٹائم. They are getting married in 6 months time. We also use in to say how long it takes to do something. I learned to drive in 4 weeks. It took me 4 weeks to learn. اچھا جی اب ہم کرتے ہیں ایکسرسائز. تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا مل گیا ہے. یہ دیکھیے کمپلیٹ دا سینٹینسز ایچ ٹائم یوز ایٹ
on or in plus one of the following. اب رول کو دوبارہ آپ اگر ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ڈے اینڈ ڈیٹ اگر یہ آئیں گے تو آپ کیا لگائیں گے؟ آن، جہاں بھی یہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کے پاس آ جائے گا ایئر، ٹھیک ہے، یا منتھ یا ایئر، تھوڑا سا لانگر ٹائم نا، تو ان کے ساتھ ان لگے گا، ان. اس طرح سیزن ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان لگے گا، ٹھیک ہے. اور ایٹ جو ہوگا وہ کلاک ٹائم پہ لگے گا، کلاک ٹائم. یہ تو ان کی بولڈ قسم کی انفارمیشن ہے جو کہ رول ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایٹ دا ویکینڈ ہوگا، اچھا ایٹ نائٹ ہو سکتا ہے، ایٹ سن سیٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایٹ دا مومنٹ، ایٹ دا ویکینڈ یہ لگے گا. ان دا مارننگ ہوگا، ان دا مارننگ، ان دا ایوننگ، ان دا آفٹر نون، اس طرح. چلیے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. اب یہ پہلا جو ہے انہوں نے خود کیا ہے. کولمبس میڈ ہز فرسٹ وائج فرام یورپ ٹو امریکہ ان 1492. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے ان برٹن موسٹ پیپل ڈو ناٹ ورک. جسٹ آگے دیکھیے کیا سینٹینس لکھا ہے. اچھا تو آپ نے یہاں سے اٹھا کے لگانا ہے ان میں سے. ان برٹن موسٹ پیپل ڈو ناٹ ورک لیٹ سے آن سنڈیز. ٹھیک ہے، آن سنڈیز. موسٹ پیپل ڈو ناٹ ورک آن سنڈیز. If the sky is clear, okay, you can see the stars in the sky, okay, or at night ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے at night. You can see the stars at night. At night. After working hard during the day, I like to relax. ٹھیک ہے. After working hard during the day, I like to relax at night. ٹھیک ہے، at night. نیکسٹ دیکھیے کہ the first man walked on the moon. The first man walked on the moon. اب آپ نے ڈیٹ بتانی ہوگی یا ایئر بتانا ہوگا. فرسٹ مین واک آن دا مون تو یہ 21 جولائی 1969. تو آپ کا یہاں پہ آن لگ جائے گا کیونکہ ڈیٹ آ گئی ہے، آن 21 جولائی. اوکے نیکسٹ دیکھیے. It's difficult to listen if everyone is speaking at the same time. At the same time. مجھے چیک کرنے دیجیے. یہ دیکھیے اس کو تھوڑا اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں. ایٹ دا مومنٹ، ایٹ دا سیم ٹائم، یہ فریز لگے گی، ٹھیک ہے. پھر دیکھیے اٹس ڈیفیکلٹ، یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں، آپ اگر اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو لسن اف ایوری ون از اسپیکنگ ایٹ دا سیم ٹائم. Jazz became popular in the United States, okay, in 1920s. In the 1920s, let's say یہ کر لیتے ہیں. In the 1920s, jazz music. I'm just going out to the shop. I'm just going out to the shop. I'll be back in let's say in few minutes یا in about 20 minutes. یہ دیکھیے in about 20 minutes. I'm going out for a shopping. I'll be back in about 20 minutes. تقریباً 20 منٹ میں واپس آ جاؤں گا. اچھا آگے دیکھیے. آن دا فون. کین آئی اسپیک ٹو کلیئر؟ آئی ایم افریڈ شی از ناٹ ہیئر ایٹ دا مومنٹ. ایٹ دا مومنٹ، ایٹ دا مومنٹ. اچھا فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے کہ آئی ایم افریڈ کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ میں خوفزدہ ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم سوری. آئی ایم سوری. آئی ایم سوری ٹو ٹیل یو. آئی ایم سوری ٹو ٹیل یو. دیکھیے فون پہ کوئی پوچھا ہے کہ میری کلیئر سے بات ہو سکتی ہے، تو جو رسپونڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں، مجھے افسوس سے یہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ اس وقت یعنی ایٹ دا مومنٹ وہ موجود نہیں ہے. ایٹ دا مومنٹ یہاں سے آپ دیکھیں ایٹ دا مومنٹ یہ والی فریز لگے گی، ایٹ دا مومنٹ. اوکے. ان برٹن پیپل سینڈ ایچ ادر کارڈس آن کرسمس. آن کرسمس یہاں پہ ہوگا کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے کرسمس، ٹھیک ہے. اوکے. مینی آف یورپس گریٹ کیتھیڈرلز ور بلٹ in the middle ages. Let's say in the middle ages. In the middle ages. Okay. Bob is a very fast runner. He can run 100 meters in let's say in 30 seconds or in 11 seconds. In 11 seconds. چلیں جی یہ ایک ایکسرسائز ہوگی. اب دوسری ایکسرسائز پہ آتے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ put in, at, on or
ان ویئر نیسیسری، جہاں ضرورت ہے وہاں لگائیں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ چھوڑ دیں. لیو ایمٹی اسپیس اف نو پرپوزیشن از نیسیسری. چلیں جی، اب پہلا کر دیا گیا ہے آپ کے لیے. I'll see you on Friday. تو میں نے کہا تھا ڈے کے ساتھ آن لگے گا، ٹھیک ہے. I'll see you next Friday. تو اس میں نہیں لگے گا. رول کیا ہے کہ ویسے تو لگنا چاہیے جیسے یہ لگا ہوا ہے، لیکن یہاں چونکہ نیکسٹ آ گیا ہے 4 چیزوں کے ساتھ نہیں لگے گا. نیکسٹ اگر آ جائے پھر نہیں لگے گا. I'll see you next Friday. اچھا، اب یہ 2 ہو گیا. اب 3 پہ آ جائیں کہ یہ دیکھیے کہ what are you doing Saturday. دیکھا ڈے آ گیا آن. what are you doing on Saturday. یہ جو بک میں ایکسرسائز آپ کو کرا رہا ہوں یہ ایزیلی ڈاؤن لوڈیبل ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو 2 ویب سائٹ کے نام بتاؤں. ایک ہے پی ڈی ایف ڈرائیو، PDF ڈرائیو DRIVE ڈرائیو. وہاں جا کے ٹائپ کریں گے تو یہ بک آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یا ایک اور ویب سائٹ ہے، یہ دیکھیں en.bookfi BOOKFI bookfi.net. تو ان 2 ویب سائٹ سے یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بعد میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں. What are you doing Saturday on Saturday. ٹھیک ہے. What are you doing at the weekend. ٹھیک ہے، یہ ویکینڈ ایٹ دا ویکینڈ. اچھا یہ میں تھوڑا سا مزید یہاں ویڈیو روک کے بتانا چاہتا ہوں کہ بعض چیزوں کے رولز نہیں ہیں، خاص طور پہ پریپوزیشن. یہ تو رولز ہیں جیسے ابھی میں نے بتا دیا، لیکن بہت سی ایسی پریپوزیشن ہیں جو آگے آئیں گی، اگلے ویڈیو لیکچر میں بتاؤں گا کہ جن کے رولز نہیں ہیں. تو رولز نہیں ہیں تو پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا کون سی پریپوزیشن کہاں لگانی ہے. دیکھیے جو نیٹو اسپیکر ہوتے ہیں کسی زبان کے، نیٹو اسپیکر، جیسے میں اب نیٹو اسپیکر ہوں ہندکو کا، تو ہم جو ان کو بولتے ہیں جب یا جو پشتو اسپیکر ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ پریپوزیشن لگانی ہے، کون سا سینٹینس ٹھیک ہے. تو یہ کمپیٹنس جو ہوتی ہے نیٹو اسپیکر کے اندر انگرینڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح کسی بھی لینگویج کو جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ نیٹو اسپیکر ہوتے ہیں. تو وہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز لگانی ہے. ہماری ایک محفل میں ہم بیٹھے تھے تو اس میں ہماری برطانیہ سے ہماری ایک دوست سمجھ لیں، وہ عمر میں بہت بڑی تھی لیکن وہ آتی جاتی رہتی ہیں. برٹش کونسل اسلام آباد میں وہ آئلٹس کا ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرتی تھیں، وینڈی پرائس. تو وہ بیٹھی تھیں ٹیبل پہ اور ہم اور بھی لوگ بیٹھے تھے، ہم نام نہیں بتانا چاہوں گا. تو کسی چیز پہ بحث ہو رہی تھی کہ پاسٹ، ان پاسٹ، کسی نے میز پہ کہا کہ ان پاسٹ. تو میں نے آستہ سے کہا کہ ہم یوزلی کہتے ہیں ان دا پاسٹ. ان دا پاسٹ، یہ دیکھیے ان دا پاسٹ. تو مجھے جن سے میں مخاطب تھا، دوست تھے ہمارے، تھوڑے سے سینئر بھی تھے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیوں کہتے ہیں پاس کے ساتھ دا لگے گا. میں نے کہا میرے پاس کوئی لاجک تو نہیں ہے، نہ کوئی ریزن ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے اتنا پڑھتا رہتا ہوں انگریزی کی بکس وغیرہ، آرٹیکل وغیرہ، تو میرے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ان دا پاسٹ، جیسے ہم کہتے ہیں ان دا ایسٹ، ان دا ویسٹ، ٹھیک ہے، ان دا پاسٹ. تو ان دا ورلڈ، تو یہ دا لگنا چاہیے. تو انہوں نے ایک دم وینڈی پرائس جو کہ بیٹھی تھیں، شی واز ہیونگ ڈنر، تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتی ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ان دا پاسٹ. جب ان سے پوچھا کہ حالانکہ وہ نیٹو اسپیکر تھیں تو انہوں نے کہا بس ہم یوز کرتے ہیں، آئی ڈونٹ ہیو اینی پرٹیکولر رول. تو چیزوں کا رول نہیں ہے. اگر آپ بہت زیادہ ایکسٹینسو ریڈنگ کریں، میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں شاید کہا تھا ایکسٹینسو ریڈنگ، کچھ تو رولز ہوتے ہیں جو ہم سیکھ لیتے ہیں، لیکن ایکسٹینسو ریڈنگ بہت زیادہ وسیع مطالعہ، اور اس میں اخبارات پڑھیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں. اچھا جیسے ہمارا ایک اردو ڈائجسٹ ہے، اچھا ریڈر ڈائجسٹ ہے، ٹائم میگزین ہے، یا پھر آپ نیوز پیپر پڑھیں. اچھا یوٹیوب پہ ویڈیوز سنیں. تو کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں خود بخود بیٹھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. They often go out in the evenings. They often go out on Sunday evening. اب دیکھیں یہاں پہ ایوننگ لگا ہے تو میں نے ان لگایا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی ایوننگ ہے لیکن نہیں، اس سے پہلے سنڈے آ گیا، ڈے آ گیا، تو ڈے کی وجہ سے آن لگا، آن سنڈے ایوننگ. وہ اکثر سنڈے کی شاموں کو باہر جاتے ہیں. چلیے آگے ذرا چلتے ہیں، اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں کیا ایکسرسائز ہے.
بڑی یہ اچھے ریمنڈ مرفی کا میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ایکسرسائز بناتے ہیں. ڈو یو ورک ویکینڈز, ٹھیک ہے, تو ایٹ ویکینڈز, ڈو یو ورک ایٹ ویکینڈز. اچھا یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو برٹش انگلش ہے اس میں ایٹ ویکینڈز بولا جاتا ہے, لیکن جو امریکن انگلش ہے, خاص طور پہ جو نارتھ امریکن انگلش ہے یعنی کینیڈا اور امریکہ, اس میں بولا جاتا ہے آن ویکینڈز, آن ویکینڈز. چلے میں اس پہ بھی ایک لیکچر ریکارڈ کروں گا کہ برٹش انگلش اور امریکن انگلش میں جو تین جو فرق ہیں وہ کیا ہے, گرامر کا فرق کیا ہے, ووکیبلری کا فرق ہے, پروننسیشن کا کیا ہے. اوکے, ڈو یو ورک ایوری وینسڈے. اب دیکھیں یہاں پہ وینسڈے ہے, اچھا یہ وینسڈے تھا. ڈو یو ورک آن وینسڈیز, تو میں نے اچھا یہ کلیئر کر لیں, یہ وینڈے ہے نا, وینسڈیز ہے نا, وینسڈیز, تو یہاں آن لگے گا, ٹھیک ہے, ایڈ نہیں لگے گا. ڈو یو ورک آن وینسڈیز, اور اب یہاں پہ کوئی پریپوزیشن نہیں لگے گی, کیوں؟ اس سے پہلے ایوری آ گیا ہے. رول کے مطابق جب ایوری, نیکسٹ, لاسٹ یہ چیزیں آ جائیں 3-4 تو ان میں کچھ بھی نہیں لگتا, کوئی پریپوزیشن نہیں لگا جاتی. وی ڈونٹ یوز اینی پریپوزیشن لائک ڈو یو ورک ایوری وینسڈے لائک دس. اور اب یہ پانچواں دیکھیے, وی یوزلی ہیو اے ہالیڈے ان دا سمبر, ان دا سمبر, یہاں پہ ان لگے گا, لارجر پیسز آف ٹائم. وی آفن ہیو اے شارٹ ہالیڈے ایٹ کرسمس, ایٹ کرسمس, ٹھیک ہے. تو یہ جیسے میں نے بتایا تھا ایٹ عید بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اوکے جی, اب یہ چھٹا دیکھتے ہیں. پولن گاٹ میریڈ ان 1991, جب سن آ جاتی ہے. پولن گاٹ میریڈ آن 18 مئی. یہ دیکھیے ذرا تھوڑا سا آپ کو دیکھیں, یہاں بھی 1991 ہے, یہاں بھی ہے, یہاں تو لگے گا ان, اور یہاں آن اس لیے لگ رہا ہے کہ ڈیٹ آ گئی ہے, آن مئی, آن 18 مئی. تو یہ یاد رکھیں, ڈے اینڈ ڈیٹ, 2 ڈی آپ یاد رکھیں, ڈے ڈیٹ, ڈے اینڈ ڈیٹ آن, ڈے اینڈ ڈیٹ آن. منتھ اور ایئر ان, منتھ اور ایئر, ایئر, یہ دیکھیں منتھ اور ایئر ان لگے گا, اور کلاک ٹائم ایڈ لگے گا. اوکے جی, کرس از گیٹنگ میریڈ دس ایئر. اب اس میں کوئی پریپوزیشن نہیں لگے گی اس ڈٹرمنر کی وجہ سے. اوکے جی, اب نیکسٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. یہاں پہ پھر کہا جا رہا ہے ایٹ, آن اور ان, یہ پریپوزیشن آف ٹائمز ہیں, ٹھیک ہے. اردو میں ان کو حرف جار بھی کہتے ہیں ہم. تو یعنی کہ لفظوں کو جو ملاتے ہیں آپس میں, ورڈز کو جو ملاتے ہیں. یہ دیر آر 8 پارٹس آف اسپیچ ان ایوری لینگویج آف دا ورلڈ, جنہیں ہم ورڈ کلاسز بھی کہتے ہیں. تو ان 8 پارٹس آف اسپیچ میں ایک کلاس کا نام ہے پریپوزیشن, ٹھیک ہے. اچھا جی, موزارٹ واز بورن ان سیلزبرگ ان 1756. اوکے, اب یہ دیکھیے, آئی ہیونٹ سین کیٹ فار اے فیو ڈیز. تو چند دنوں سے میں نے اسے نہیں دیکھا ہے. آئی لاسٹ سو ہر آن ٹیوزڈے. پچھلی دفعہ میری ملاقات اس سے ہوئی ٹیوزڈے کو, آن ٹیوزڈے. اچھا جی, نیکسٹ دیکھیے جلدی سے. دا پرائس آف الیکٹریسٹی از گوئنگ اپ ان اکٹوبر, ان اکٹوبر, یہ منتھ آ گیا. آئی ہیو بین انوائٹیڈ ٹو اے ویڈنگ آن 14 فیبروری, ٹھیک ہے, ڈیٹ کی وجہ سے. اوکے, ہری اپ, وی ہیو گاٹ ٹو گو ان 5 منٹس, in 5 minutes. I'm busy just now, but I'll be with you in a moment. In a moment. ابھی تو میں مصروف ہوں, لیکن میں ایک لمحے کے اندر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. In a moment. Jenny's brother is an engineer, but he's out of work at the moment. At the moment. دیکھا یہاں پہ لگے گا in a moment, یہ اور چیز ہے, اور یہ ایک پوری ایڈیمیٹو فریز ہے ایٹ دا مومنٹ, یعنی یہ تینوں کے تینوں کٹھے آئیں گے, یعنی فی الحال اس موقع پر, ٹھیک ہے. اس موقع پر وہ آؤٹ آف ورک ہے, اس کے پاس کام نہیں ہے. there are usually a lot of parties, okay, at New Year's Eve, at New Year's Eve. I hope the weather will be nice at the weekend. Okay, on Saturday night. اوکے, ویسے نائٹ کے ساتھ ایڈ لگتا ہے, ایٹ نائٹ, لیکن سیٹرڈے کی وجہ سے آن سیٹرڈے نائٹ آئی وینٹ ٹو بیڈ ایٹ 11 o'clock. ٹھیک ہے جی, اب آگے دیکھیے. آئی ڈونٹ لائک ٹریولنگ ایٹ نائٹ, آئی ڈونٹ لائک ٹریولنگ ایٹ نائٹ. وی ٹریولڈ اوور نائٹ ٹو پیرس
and arrived at 5 o'clock. At 5 o'clock in the morning. ٹھیک ہے جی, in the morning, at 5 o'clock in the morning. دیکھا کلاک ٹائم, چھوٹے ٹائم جو ہوتے ہیں 2 PM 2 AM 3 PM 4 PM ایٹ نائٹ. ٹھیک ہے, دن کا کوئی بھی حصہ ہو, جیسے ایٹ نائٹ ہے, اچھا ایٹ ڈان ہے, ڈان صبح کو کہتے ہیں ڈان, اور ایٹ ڈسک, ڈسک شام کو کہتے ہیں DUSK ڈسک, ایٹ ڈسک, ایٹ ڈان DAWN ڈان. لیکن ڈان تو صبح کو کہتے ہیں, لیکن صبح مارننگ کو بھی صبح کہتے ہیں, تو وہ مارننگ کے ساتھ ان آئے گا, ان دا مارننگ. ٹھیک ہے, ان دا ایوننگ. چلیے آگے دیکھیے جی. دا کورس بگنس, یہ ڈیٹ آ گئی ہے, کورس بگنس آن 7 January اینڈ اینڈز سم ٹائم ان April. In April. Okay. It was quite a short book and easy to read. Okay. Just a minute. I read it in a day. I read it in a day. میں نے اس کو ایک دن کے اندر اندر پڑھ لیا. I might not be at home on Tuesday morning. ٹھیک ہے, مارننگ کے ساتھ ان لگتا ہے, in the morning, لیکن چونکہ یہاں پہ ڈے آ گیا ہے تو یہاں پہ آن لگے گا, on morning, on Tuesday morning. But I'll probably be there آگے کرے the afternoon, in the afternoon. I will be there in the afternoon. Okay جی. My car is being repaired at the garage. Okay. It will be ready in 2 hours. It will be ready in 2 hours. The telephone and the doorbell rang at the same time. At the same time. Mary and Henry always go out for a meal at their wedding anniversary. At their wedding, شادی کی جب سالگرہ ہوتی ہے تو وہ باہر جاتے ہیں. Henry is 63. He'll be retiring from his job in 2 years time. In 2 years time. اوکے جی. تو یہ ہماری یونٹ ہم نے پڑھی ہے 120. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم پریپوزیشن ڈسکس کریں گے, اور اس یونٹ میں ہم اس طرح کے دیکھیں فکرے پڑھیں گے. آن ٹائم اور ان ٹائم میں کیا فرق ہوتا ہے, ایٹ دا اینڈ اور ان دا اینڈ میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پریپوزیشن مجھے نظر آ جائیں تو اس پہ ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم کے بارے میں اور بھی پریپوزیشن ہوتی ہیں. ٹھہر میں آگے دیکھتا ہوں تھوڑا سا آگے جا کے. اچھا, آگے پلیس کی آ جائیں گے. چلے بیچ میں اس کو چھوڑ کے ہم پلیس کا کر لیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں یہ کر لوں گا. اچھا, آپ نے یہ ویڈیو لیکچر جو میں نے ریکارڈ کیا ہے, یہ میرا میں نے بتایا پرائمریلی آئی واز ایڈریسنگ ٹو فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس, بٹ BA اسٹوڈنٹس کین آلسو بینیفٹ فرام دس لیکچر. And you are requested to subscribe the channel and press the bell icon, and also recommend these videos to other students as well, because during this lockdown and quarantined period, I want that our students should be engaged in a positive activity instead of just whiling your time at web browsing, unnecessary web browsing, or just people keep clicking on Facebook and this and that. So I want you to find time out and put it into a positive activity. And you can share this video at Facebook, Twitter, or you can send a link to other friends. Thank you very much.